اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیس اینڈ پراسپیرٹی ود جمیل اکبر۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو اپنی مخلوق کے ذریعے گورن کرتا ہے، رن کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آرڈر پاس کرتا ہے اور اس کی مخلوق اس کے آرڈرز کو کیری آؤٹ کرتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کام کرتی ہے۔ جیسے یہ بادل ہے، یہ بارش ہے، یہ زمین ہے، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ پھول ہیں، یہ پھل ہیں، یہ چوپائے ہیں، یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں اپنی کوئی تخلیق بھی ایسی نہیں کی جو ناکارہ ہو۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر جان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسے درخت ہے، وہ ہمیں سایہ دیتے ہیں، ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمیں پھل دیتے ہیں، طوفانوں کو روکتے ہیں، تیز ہواؤں کو روکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمیں پھل کھلا رہی ہے، تیز ہواؤں کو ہمارے تک آنے سے روک رہی ہے، ہمیں سایہ دیتی ہے۔ بارش ہے، بادل آتے ہیں، بادل کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بادل آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، بارشیں برساتی ہیں، زمین پھلتی پھولتی ہے، اس میں اناج اگتا ہے، ہمارے لیے چارہ اگتا ہے چوپان کے لیے۔ تو ایک جان دوسری جان کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ پہاڑ جو ہیں ہمیں معدنیات دیتے ہیں، کیمیکلز دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں، لوہا دیتے ہیں، تانبا دیتے ہیں، پیتل دیتے ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں اور قیمتی کیمیکلز ہیں جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، کوئلہ ہے اور ہیرے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پہاڑ گاڑے ہیں۔ تو پہاڑ جو ہے وہ اس کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح چوپائے ہیں، ان کا ہم دودھ لیتے ہیں، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں، تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ سانپ ہے، کہنے کو بڑا زہریلا ہے لیکن اس کی دوائیاں بنتی ہیں۔ بچھو ہے، اس کی دوائیاں بنتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں ہیں، ان کی دوائیاں بنتی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے یعنی ناقص نہیں بنائی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جو کائنات ہے وہ اپنی مخلوق کے ذریعے ہی چلا رہا ہے۔ اوپر بیٹھا ہے، حکم دے رہا ہے اور اس کی مخلوق ایک دوسرے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے اس کا مقصد ہے، آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کا کیا کردار ہے۔ یعنی بادل کا آپ کو پتہ چل گیا وہ کیا کرتا ہے، زمین کا آپ کو پتہ چل گیا کیا کرتا ہے، پہاڑوں کا آپ کو پتہ چل گیا کیا کرتا ہے، درختوں کا پتہ چل گیا کیا کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ پہ بھی غور کریں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا منافق تو ہم ہیں۔ وہ تو مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، اس کے حکم کو مانتی ہے، سوائے بندے کے اور شیطان کے۔ اور بعض تو بندے کم ہیں، شیطان زیادہ ہیں۔ تو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا ہے
ایک تو ہو گئی نماز روزہ حج زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ، تو دوسری اس کی خدمت، اس کی مخلوق کی خدمت، اس کے لوگوں کی خدمت، عدل و انصاف کرنا، راہزنی نہ کرنا، یعنی ڈاکے نہیں مارنا، قتل و غارت گری نہیں کرنی، لوگوں کے راستے نہیں روکنے، فساد فی الارض نہیں کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے قصور معاف کرنے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو آپ اپنی عبادتوں میں جٹ جائیں. آپ عبادت نہیں کر رہے، آپ اللہ کو تو اللہ ہی نہیں مان رہے. خود رازق تو رازق. سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے بندے کے لیے رزق کمانا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں. اور اگر اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں تو ہم پھر اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر کیوں ہم نے خدائی یہ جو دنیاوی خدا پیدا کر رکھے ہیں اور ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے یا دے گا یا دیتا رہا ہے؟ یہ تو کفر ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے. یعنی ایک روٹی کے لیے ہم بندے کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کا قتل و غارت گری کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ طاقت تو اللہ کے پاس ہے. کائنات کا مالک تو وہی ہے خالق، وہی ہے مالک، وہی ہے رازق، وہی ہے وارث، وہی ہے معبود، وہی ہے نگہبان. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہیں بھی نہیں ہیں. ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہیں. تو اس نے اپنی عبادت کے طریقے قرآن میں لکھ دیے ہیں. موٹی موٹی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن پہ زور دیا ہے. نمبر 1، سچ بولو، دیانتدار رہو اور عدل کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری زمین پہ عدل قائم کرو. اس نے ترازو قائم کیا ہوا ہے. کم مت تولو، خسارہ لوگوں کا مت کرو. ناپ تول میں جو ہے وہ انصاف قائم کرو. تو ہم تو ایسا نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، جہاں ہماری خامیاں اس کو دور کریں، اللہ کی بخشش کا جو ہے وہ حقدار بن جائیں. نہیں تو پھر جوتے تو پڑنے ہیں. تو میری آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ آئیے آپ اللہ کی مان لیتے ہیں، اس کے کہے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور جوتوں سے بچ جاتے ہیں. نہیں تو اس جہان میں بھی جوتے ہیں اور اگلے جہان میں جوتوں کے علاوہ وہ زنجیریں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے دوزخ کی. تو یہ دنیا جو ہے یہ تو چند لمحوں کی دنیا ہے. تو وہ دنیا جو ہے اس سے بعد والی وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو چند لمحوں کی زندگی کے لیے ہم کتنے بڑے بڑے رسک لے رہے ہیں، اور جو آنے والی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے. تو آئیے مل کے سوچتے ہیں، یہ جو بدماشیاں، بدکاریاں، سیاکاریاں، ریاکاریاں، منافقتیں یہ چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھے سیدھے راہ مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں.